دوستو آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سن کر آپ کہیں گے کہ یہ تو شاید کسی تھرلر مووی کا کوئی ایکشن سین ہے، لیکن یقین کیجئے میں آپ کو ایویشن کی ہسٹری کا وہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو اب تک شاید انتہائی انڈر ریٹڈ رہا۔ آج کے اس ولاگ کا سبجیکٹ ایئر کرافٹ ہے ایک فوکر F-27 طیارہ جس کا MSN تھا 10187 اور یہ 1961 میں بنا۔ 19 اکتوبر 1961 کو یہ PI کی فلیٹ میں شامل ہوا۔ بتاتا چلوں کہ یہ ایک چھوٹا سا طیارہ ہے جس میں محض لگ بھگ 44 پیسنجرز کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک انتہائی بیسک ایئر کرافٹ ہے جس میں 2 پروپیلر انجنز ہوتے ہیں۔ PI اس طیارے کو ڈومیسٹک روٹس پہ آپریٹ کرتی تھی۔ پھر ایک صبح وہ آئی جو کسی بھی پائلٹ، پیسنجر یا پوری قوم کے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسی ہوتی ہے۔ یہ صبح تھی 20 جنوری 1978 کی۔ فلائٹ نمبر PK 543 نے صبح 9:45 پر سکھر سے ٹیک آف کیا تھا اور اس کی منزل تھی کراچی۔ فلائٹ کو کیپٹن خلدون غنی آپریٹ کر رہے تھے۔ فلائٹ میں 36 مسافروں سمیت 42 افراد سوار تھے۔ بریک فاسٹ سروس کے فوراً بعد ایک شخص اپنی سیٹ سے اٹھا اور سیدھا کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے پاس ایک ریوالور اور ایک ڈائنامائٹ اسٹک تھی۔ اس فلائٹ پر یہ واحد ہائی جیکر تھا۔ کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی ہائی جیکر نے کیپٹن کو طیارہ ہندوستان لے جانے کے لیے کہا۔ ویسے یہ بھی ایک نارم ہو کر رہ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی طیارہ پاکستان میں ہائی جیک ہوتا ہے تو اسے ہندوستان لے جانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اگر اسی طرح ہندوستان میں کوئی طیارہ ہائی جیک ہوتا ہے تو اسے پاکستان لے جانے کی بات کی جاتی ہے۔ اینی ویز کیپٹن خلدون نے ہائی جیکر سے کہا کہ طیارے میں اتنا فیول نہیں ہے کہ اسے انڈیا ڈائیورٹ کیا جائے اور یہ طیارہ اب صرف کراچی ہی جا سکتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اطلاع دے دی گئی کہ PK 534 فلائٹ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ صبح 10:55 پر طیارے نے کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اور اسے ایئرپورٹ کے بے نمبر 17 پر ٹرمینل بلڈنگ سے دور پارک کر دیا گیا۔ طیارے کو چاروں طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیر لیا۔ اب باری آئی ہائی جیکر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی، اور جس شخص نے سب سے پہلے ہائی جیکر کے ساتھ نیگوشیٹ کیا وہ تھے PI کے ایکس چیئرمین نور خان۔ وہ PI کے ایپرن پر چلتے ہوئے بے نمبر 17 پہ گئے اور ہائی جیکر نے کاکپٹ ونڈو سے ان سے کمیونیکیشن شروع کر دی۔ دوستو یوں تو ہائی جیکنگز میں اکثر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہیں اور عموماً پیسوں کی مانگ کے ساتھ قیدیوں کی رہائی وغیرہ کی مانگ کی جاتی ہے، لیکن یہاں قصہ بہت ہی عجیب تھا۔ ہائی جیکر نے بتایا کہ وہ ایک کینسر پیشنٹ ہے اور اسے 1 کروڑ پاکستانی روپے اور 10 لاکھ امریکی ڈالر کیش میں چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن انجوائے کر سکے۔ اس کی ان مانگوں کے بعد چیئرمین نے ہائی جیکر سے مائنڈ گیمز کھیلنا شروع کر دی۔ انہوں نے اسے آفر دی کہ ایئر لائن اس کے علاج کا خرچہ اٹھا سکتی ہے اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں۔ چیئرمین نور خان نے اسے یہ بھی آفر کی کہ وہ انہیں بطور یرغمال رکھ کے باقی تمام مسافروں کو جانے دیں۔ ہائی جیکر نے ان کی یہ آفر مسترد کر دی۔ اس نے پیسوں کے لیے دوپہر 3 بجے تک کی ڈیڈ لائن دے دی اور دھمکی دی کہ اگر اس کی مانگیں پوری نہ ہوئیں تو وہ طیارے کو بلاسٹ کر دے گا۔ ہائی جیکر کو اتھارٹیز نے بتایا کہ آج جمعے کا دن ہے جو کہ پاکستان میں ایک ویکلی آف ہے اور آج کے دن تمام بینکس بند ہیں، اتنی بڑی اماؤنٹ کیش میں ارینج کرنا ناممکن ہے۔ نیگوسیشنز جاری تھی اور یوں شام کے وقت ہائی جیکر نے الو کیا کہ پیسنجرز کو کھانا اور پانی دیا جائے۔ جب رات ہوئی تو ہائی جیکر نے 15 افراد کو، جن میں 14 عورتیں اور بچے اور ایک ایئر ہوسٹس شامل تھی، کو جانے دیا۔ آدھی رات ہونے کو تھی جب ہائی جیکر نے اتھارٹیز کو کہا کہ وہ اپنی ڈیمانڈز کے لیے کسی اہم سرکاری افسر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر چیئرمین نور خان ایک آرمی آفیسر کے ساتھ طیارے کے پاس گئے۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور چیئرمین نور خان کے انسسٹ کرنے پر ہائی جیکر نے انہیں الو کیا کہ وہ طیارے کے اندر داخل ہو کر ان سے نیگوشیٹ کریں۔ نیگوسیشنز ہوتے ہوئے تقریباً 50 منٹ گزر چکے تھے کہ چیئرمین نور خان نے موقع پا کر ہائی جیکر پہ حملہ کیا اور اس کا ریوالور چھیننے کی کوشش کی۔ دونوں زمین پر گر کر گد گئے اور اسی اثناء میں گولی چل گئی۔ گولی نور خان کے پہلو میں جا لگی، لیکن چیئرمین نور خان ایک ایسی سچویشن کریٹ کر گئے تھے کہ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاکپٹ کرو نے ہائی جیکر کو مین ہینڈل کر دیا۔ ہائی جیکر گرفتار ہوا اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سامنے آئی۔ اس کا نام نذیر تھا اور اس کا تعلق پاکستان کے شہر میاں والی سے تھا۔ دوسری طرف چیئرمین نور خان کی زندگی بچ گئی، وہ زیر علاج رہے اور جلد ریکور ہو گئے۔ اس بہادری کے عوض گورنمنٹ آف پاکستان نے چیئرمین نور خان کو پاکستان کے ہائیسٹ سول ایوارڈ سے نوازا جو کہ تھا ہلال شجاعت۔ پاکستان کی ایویشن ہسٹری میں یہ فوکر طیارہ جس کا رجسٹریشن نمبر تھا APALW ایک اور تاریخی جہاز ثابت ہوا۔ 2003 تک یہ طیارہ PI کی فلیٹ میں آپریٹ کرتا رہا۔
2003 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بجائے اس کے کہ اس طیارے کو کسی میوزیم میں پریزرو کیا جاتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اسکریپ کر دیا گیا۔ دوستو اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کے بٹن پہ کلک کیجئے اور میرے اس چینل ٹریول ایڈکشن کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اور بھی اس طرح کے انفارمیٹیو اور اچھے ولاگس بناؤں، تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب مائی چینل اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔